السلام علیکم ناظرین۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی جب سے اقتدار میں آئی ہے، اپنے ہندوتوا نظریے کے پرچار کے لیے مسلمانوں کی شناخت اور ان کے وجود کو ختم کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے۔ کہیں مسلمانوں کے دور حکومت کو تاریخ سے نکالا جا رہا ہے تو کہیں مسلمان حکمرانوں کی یادگاروں کو قدیم مندر قرار دے کر ان کی حیثیت ختم کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن گیا ہے، جبکہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل محبت کی یادگار تاج محل کو تیجو محلایا مندر قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح مسلم شخصیات کے ناموں سے منسوب شہروں کے نام بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے علاقے فیض آباد کا نام بدل کر ایودھیا رکھا جا چکا ہے۔ الہ آباد کا نام پریاگ راج ہو چکا ہے، حالانکہ خود الہ آباد کے غیر مسلم اسکالر اس تبدیلی کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے الہ آباد کے نام سے نیا شہر ضرور بسایا تھا، لیکن نزدیکی شہر پریاگ راج کا نام نہیں بدلا تھا۔ گجرات میں احمد آباد کا نام بدل کر کرناوتی رکھنے کی تجویز ہے۔ شیو سینا نے مہاراشٹر کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام تبدیل کر کے شمبھاجی نگر اور دھارا شیو کیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے حکومت نئی دہلی کے اورنگ زیب روڈ کا نام بدل کر ڈاکٹر APJ عبد الکلام روڈ کر چکی ہے۔ غیر جانبدار سیاسی مبصروں کا کہنا ہے کہ ناموں کی تبدیلی سے سیاسی مفاد پرستی کی بو آتی ہے۔ ان کے بقول ہماری ثقافت اپنی جگہ، لیکن اس طرح ہزاروں سال کی تاریخ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی حکومت نصابی کتابوں سے مغلیہ تاریخ کا وجود مٹا دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی اورنگزیب عالمگیر سرخیوں میں ہوتا ہے تو کبھی ظہیر الدین محمد بابر۔ ابھی اورنگزیب کی قبر کھودنے کے بیان والا معاملہ سرد بھی نہیں ہوا تھا کہ بابر اور رانا سانگا کے حوالے سے ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے رہنما سنجیو والیان کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا گیا ہے، جس میں سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمان رام جی لال سمن کو پارلیمنٹ میں رانا سانگا کو غدار کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ کلپ میں وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں بابر کا DNA ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بابر کو نہیں مانتے، وہ پیغمبر اسلام اور صوفی بزرگوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ رانا سانگا نے ابراہیم لودھی کو ہرانے کے لیے بابر کو بلایا تھا۔ اگر مسلمان بابر کی اولاد ہیں تو تم غدار رانا سانگا کی اولاد ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بابر کو تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن رانا سانگا پر تنقید نہیں کرتے۔ اب یہ بحث چل پڑی ہے کہ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت کس نے دی تھی۔ اگر تو یہ واقعی رانا سانگا تھا تو پھر یہ بات کسی شک کے بغیر کہی جا سکتی ہے کہ مغل بادشاہ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت کسی اور نے نہیں بلکہ ہندوؤں نے خود دی تھی، کیونکہ رانا سانگا صرف راجپوت ہی نہیں بلکہ ایک ہندو بھی تھا۔ تاریخ کے مطابق سنگرام سنگھ کو عرف عام میں رانا سانگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ راجہ رائے مل اور رانی رتن کور کا تیسرا بیٹا تھا۔ قوائف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1482 میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حالات کے پیش نظر حکومت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بڑے بھائیوں کنور پرتھوی راج اور جگمل سے جنگ کرنی پڑی، جس میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد 1509 میں وہ میواڑ کے تخت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں اس کی بادشاہت موجودہ راجستھان اور گجرات کے کچھ حصے کے علاوہ مدھیہ پردیش، ہریانہ اور اتر پردیش تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس وقت کا راجپوتانہ زیادہ تر راجستھان اور سندھ اور گجرات کے کچھ حصے پر مشتمل تھا۔ ہندوستان کے عہد وسطی کے ماہر تاریخ دان دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ نہ صرف رانا سانگا نے بلکہ دولت خان لودھی نے بھی بابر کو دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے خلاف حملے کی دعوت دی تھی۔
تو اس کے بابری کے وہ صفحات اگرچہ غائب ہیں جن میں عین ممکن ہے ان خطوط کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن کھانوا یا کنواہا کی جنگ میں جب رانا سانگا اس کے خلاف لشکر لے کر آیا تو بابر نے کہا کہ دیکھو، جس نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی اب وہی میرے خلاف کھڑا ہے۔ کھانوا کی جنگ میں بابر کے مخالف نہ صرف رانا سانگا کی فوج تھی بلکہ حسن خان میواتی اور دیگر تقریباً 10 ہندو مسلم راجے رجواڑوں کی فوجیں بھی تھیں، جن میں گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کی فوج بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ رانا سانگا نے ابراہیم لودھی کے بھائی سلطان محمود لودھی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، بلکہ اس کے نام کے سکے بھی چلائے تھے۔ ابراہیم لودھی کی پانی پت میں شکست کے بعد افغان اور راجپوت حکمرانوں نے اسے دہلی کا اصل حقدار قرار دیا تھا، لیکن کھانوا کی جنگ میں شکست کے بعد سلطان محمود نے راہ فرار اختیار کر لی۔ مورخین کے مطابق بابر نے اس پورے اتحاد کے لیے کافر کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دراصل دشمن اور مخالف کے لیے ہے، نہ کہ غیر مسلم کے لیے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ رانی جھانسی کے ساتھ ساتھ اب بھارت میں ہر مرنے والے محب وطن کو شہید کہا جاتا ہے، جبکہ شہید کی اصطلاح خالص اسلامی ہے۔ اسی طرح آج آپ کو ہر یونیورسٹی میں ڈین مل جائیں گے، لیکن یہ اصطلاح خالص مسیحی ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد میں تاریخ کے پروفیسر سنجے سوبوت کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رانا سانگا نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے یہ وضاحت کی کہ دہلی سلطنت پر جو بادشاہ متمکن ہوتا تھا اسے ہی کم از کم پورے شمالی ہندوستان کا اصل حکمران تصور کیا جاتا تھا۔ پروفیسر سنجے نے کہا کہ کسی راجا نے ایک حصہ جیت لیا تو وہ اس کی سلطنت کا حصہ ہو گیا۔ چنانچہ خود رانا سانگا نے میواڑ کی سرحد کو بڑھا کر گجرات اور دلی تک پہنچا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں راجہ اشوک کی سلطنت آج کے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، تو پھر اس طرح کون اندرونی کون بیرونی حملہ آور ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس معاملے میں بیرونی حملے کے جدید تصور کو ہی سرے سے مسترد کر دیا۔ دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی استاد اور تاریخی امور کی معروف بلاگر روچیکا شرما کہتی ہیں کہ ایک طرف فارسی اور مغل ماخذ بتاتے ہیں کہ رانا سانگا نے بابر کو خط لکھ کر ابراہیم لودھی کے خلاف لشکر کشی کی دعوت دی تھی، جبکہ دوسری طرف راجپوت ذرائع بتاتے ہیں کہ دولت خان لودھی نے بابر کو دعوت دی تھی اور بابر نے رانا سانگا سے دہلی پر لشکر کشی کرنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ اگرچہ دولت خان لودھی یا رانا سانگا کے فوجیوں نے بابر کی فوج کے ساتھ پانی پت کی جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن ان دونوں کی اسے حمایت تو حاصل تھی، اس لیے رانا سانگا ہر صورت میں بابر کا حلیف ہی ٹھہرتا ہے۔ ایک اور ہندوستانی مورخ پروفیسر سید علی نے کہا کہ تاریخ رشیدی میں بابر کے ایک رشتہ دار مرزا حیدر دغلت نے صاف طور پر لکھا ہے کہ رانا سانگا نے کئی خطوط لکھ کر بابر کو دہلی سلطنت کے خلاف لشکر کشی کی دعوت دی۔ پروفیسر سید علی کہتے ہیں کہ 1526 پہلا موقع نہیں تھا جب بابر نے ہندوستان کا رخ کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ یہاں آیا، شورش کی اور واپس کابل چلا گیا۔ بابر نے 1519 میں پنجاب کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن پھر اسے کسی کے سپرد کر کے واپسی کی راہ لی تھی۔ لیکن جب اسے پنجاب کے حکمران اور ابراہیم لودھی کے رشتہ دار دولت خان لودھی اور رانا سانگا کی طرف سے حملے کی دعوت ملی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دہلی کا قصد کیا، جہاں 1526 میں اس کی لڑائی ابراہیم لودھی سے پانی پت کے میدان میں ہوئی، اور اس میں ابراہیم لودھی کی موت کے ساتھ ہی لودھی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ پروفیسر سنجے نے کہا کہ بابر نے عہد وسطی اور افغان مغل روایت کو توڑتے ہوئے ابراہیم لودھی کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور آج پانی پت میں اگر اس کا مقبرہ ہے تو یہ بابر کی ہی دین ہے، کیونکہ اس زمانے میں
دشمن سے ہمدردی دکھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ معروف مورخ ستیش چندر نے اپنی کتاب میڈیول انڈیا میں لکھا ہے کہ رانا سانگا کا یہ خیال تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اسے کمزور کر دے گا اور واپس چلا جائے گا تو دہلی کو شکست دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب بابر نے نہ جانے کا فیصلہ کیا تو وہ بابر کا مخالف ہو گیا اور اس نے بابر کے خلاف حملہ کر دیا۔ پروفیسر سنجے بتاتے ہیں کہ رانا سانگا جیسے راجاؤں کے ہوتے ہوئے بابر کے لیے دہلی کو برقرار رکھنا مشکل تھا، اس لیے دلی کی اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے بابر کا رانا سانگا کو شکست دینا ضروری تھا۔ چنانچہ بابر اپنی خود نوشت تو اس کے بابری میں لکھتا ہے کہ جمادی الاول کی 9 تاریخ کو دوشنبہ کے دن رانا سانگا سے لڑنے کے لیے آگرہ شہر سے روانہ ہوا۔ شہر سے نکل کر میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ 3-4 دن تک وہیں خیمے گڑے رہے تاکہ جو فوج ادھر ادھر تھی وہ یہیں آ کر مل جائے۔ اس دوران رانا سانگا نے بیانہ میں تباہی مچا دی اور لوگ وہاں سے پریشان ہو کر میرے پاس آنے لگے۔ میں نے لڑائی کی تیاری کی۔ دشمن نے پہلے دستے کو کافی نقصان پہنچایا اور وہ پریشان ہو کر لوٹنے لگے۔ میں خود سوار ہو کر آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ دشمن نے پیش قدمی روک دی ہے۔ بابر نے لکھا کہ نجومی نے یہ بات پھیلا دی کہ اس وقت مریخ ستارہ مغرب میں ہے اور یہ بات منحوس ہے، اس لیے شکست ہوگی۔ اس بات نے میری فوج کے دل ہلا دیے۔ بہرحال بعض مورخ اس جنگ کو بابر کے لیے پانی پت کی جنگ سے زیادہ مشکل اور مؤثر مانتے ہیں۔ مورخ روچیکا شرما کہتی ہیں کہ اس جنگ میں فتح سے بابر کی تقریباً پورے شمالی ہندوستان پر حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس موقع پر نہ صرف بابر نے شراب نوشی سے توبہ کی بلکہ یہ ارادہ بھی کیا کہ اگر اسے رانا سانگا کے خلاف فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ رعایا کو ہر قسم کا محصول معاف کر دے گا، اور اس کے متعلق اس نے فرمان بھی جاری کیا۔ بابر نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے میری فوج میں بددلی پھیل گئی، اس لیے میں نے پوری فوج کو ایک جگہ جمع کیا اور تقریر کی جس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اس سے فوج میں جوش بھر گیا، لڑائی جم کر ہوئی اور آخر میری فتح ہوئی۔ یہ 933 ہجری بمطابق 1527 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد میں آگرے کی جانب بڑھا اور آگرے کے تخت پر بیٹھا۔ کھانوا کی جنگ سے پہلے ہی رانا سانگا کسی ایک جنگ میں اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھا تھا، جبکہ بھائیوں کے ساتھ جنگ میں اس کی ایک آنکھ جاتی رہی تھی۔ تاہم اس جنگ میں وہ بہت بے جگری سے لڑا اور زخموں سے چور اسے بے ہوشی کی حالت میں میدان جنگ سے لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ علاج معالجے کے بعد جب وہ روبہ صحت ہوا تو اس نے ایک بار پھر بابر کے خلاف لشکر کشی کا منصوبہ بنایا۔ اس کے امراء کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا کیونکہ وہ دوبارہ بابر کا سامنا کرنے کے متحمل نہیں تھے۔ چنانچہ اس کے اپنے ہی امراء نے اسے زہر دے دیا اور اس طرح 20 مئی 1528 کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ سید علی رضوی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی راجہ یا جنرل تاریخ میں نہیں گزرا جس نے کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ یہ کہنا کہ رانا سانگا کو کھانوا کی جنگ سے پہلے شکست نہیں ہوئی محض ایک کہانی ہے۔ دوسری جانب پروفیسر سنجے کا کہنا ہے کہ اگر بابر کے ساتھ رانا سانگا کی جنگ نہ ہوتی تو تاریخ اسے بھلا چکی ہوتی، کیونکہ اس طرح کے راجپوتوں میں بہت سے راجے گزرے ہیں جن کی بہادری کے قصے صرف کہانیوں اور نظموں میں ہی ملتے ہیں۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک بابر ہی کیا بلکہ اس بات کے بھی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملوں میں بھی ہندو ہی اس کے جاسوس اور مددگار تھے۔ اس لیے ہندوؤں کو مسلمان حکمرانوں پر الزام تراشی سے پہلے اپنے اندر کے غدار تلاش کرنے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔